سفر طائف سفر طائف۔ آج ہم سیرت طیبہ کے اس باب کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے پڑھتے ہوئے دل بھوجل ہو جاتا ہے اور آنکھیں غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اثر سے نم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جسے تاریخ سفر طائف کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا دردناک باب ہے کہ جب اسے پڑھا جائے تو آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ شیب ابی طالب کی سخت آزمائشی اور پھر عام الحزن کا وہ سال جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے سہارا دینے والوں کو کھو دیا، حضرت ابو طالب اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی، دعوت حق کے راستے بند کیے جا رہے تھے، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن رکنے والا نہ تھا۔ اسی درد اور امید کے سنگم پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ دعوت اسلام کو مکہ سے باہر پہنچایا جائے، اور یوں آغاز ہوا ایک ایسے سفر کا جو سیرت طیبہ کے صفحات میں صبر، تکلیف اور رحمت کی عظیم مثال بن گیا۔ یہ تھا طائف کا سفر۔ ہماری اس سیریز میں یہ واقعہ 2 اقساط پر مشتمل ہے اور آج کی قسط ہمیں اس سفر کے آغاز تک لے جائے گی۔ یہ صرف ایک سفر نہیں، یہ آنسوؤں، صبر اور عظمت کی داستان ہے۔ آئیے ہم بھی اسی راستے پر چلتے ہیں جس پر کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طائف کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اس دردناک باب میں انسانیت کو صبر اور رحمت کا کون سا سبق ملا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سفر عقیدت، سفر عشق رسول اور سفر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ہم الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشان سیرت کو سمجھنے کے لیے، آپ احباب کو زیارت کروانے کے لیے طائف میں حاضر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لائے، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جتنے دکھ ملے، جتنی تکلیفیں دی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین طیبین خون سے لبریز ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں، خطا کاروں، سیاہ کاروں کو جہنم سے بچانے کے لیے میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1500 سال پہلے جو تکالیف برداشت کی، جو مشکلات کا سفر میرے حضور علیہ السلام نے اختیار کیا، وہ کس کے لیے تھا؟ امت کے لیے تھا، میرے لیے تھا، آپ کے لیے تھا،
آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس شہر میں آئے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تانوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد، زخموں کے بعد بد دعا نہ دی، دعا فرمائی کہ اللہ ان کو نور اسلام سے منور کر دے۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کتنے دور ہے یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ اپنی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے میں گزاریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خود کو وابستہ کریں گے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی فلاح کا راستہ ہے، وگرنہ وہ لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے شیطان کا راستہ اختیار کیا اور اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا۔ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنی اولادوں کی فکر کرنی ہے، محبت سے، پیار سے، وفا سے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی طرف چلیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا راستہ ہے، وفا کا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان کی راہ میں کانٹے بچھائے میرے نبی نے۔ ناظرین ذرا آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے ان بلند و بالا پہاڑوں کا، ان پتھریلی گھاٹیوں کا، ان دشوار گزار راستوں کا جنہیں آج کے دور میں طاقتور گاڑیاں بھی مشکل سے عبور کرتی ہیں۔ سوچئے اس زمانے میں جب نہ سڑکیں تھیں، نہ کوئی سواری، نہ کوئی سہولت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی پہاڑوں کی بلندیوں پر پیدل چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف ایک وفادار ساتھی ہیں، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نہ کوئی قافلہ، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی سایہ دار خیمہ، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین خدا کو انسانوں تک پہنچانے کی تڑپ۔ یہ وہی پتھریلے راستے ہیں، یہ وہی خاموش پہاڑ ہیں جن پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم پڑے۔ ہر قدم کے ساتھ ایک امید تھی، ہر قدم کے ساتھ بس ایک دعا تھی کہ شاید طائف کے لوگ سن لیں، شاید کوئی دل نرم ہو جائے، شاید کوئی ایک دل بھی اللہ کی طرف جھک جائے۔ مگر ناظرین اس سفر میں راحت نہیں تھی، آسانی نہیں تھی، کوئی سواری نہیں تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے طائف تک یہ پورا دشوار گزار سفر پیدل طے فرمایا، اور جب واپسی کا وقت آیا تو وہی پہاڑ، وہی خاموش گھاٹیاں، وہی طویل راستے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ انہی راستوں پر پیدل مکہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ نہ کوئی سواری، نہ کوئی آرام، نہ کوئی دنیاوی سہارا، نہ کوئی سایہ، بس ایک نبی اور ان کے دل میں بسنے والی اپنی امت کی محبت۔ یہ سفر صرف پہاڑوں کا سفر نہیں تھا، یہ صبر کا سفر تھا، یہ قربانی کا سفر تھا، یہ رحمت کا سفر تھا۔ اور جب انسان اس باب کو پڑھتا ہے تو دل بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہماری خاطر کتنی مشقتیں برداشت فرمائیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے کہ جب آنکھیں خود بخود نم ہو جاتی ہیں اور دل خاموشی سے رو پڑتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سفر طائف، سفر طائف، سفر طائف، آقا جی کا سفر طائف۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد علیہ وصحبہ وسلم۔ سفر عشق میں اور عشق کی معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات استودہ صفات
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر میں آج ہم طائف کی ان وادیوں میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500 سال کم و بیش 1500 سال پہلے اس سفر کی یادوں کو محسوس کر رہے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے لیے جب مکہ میں ہر دروازہ بند ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس نہیں تھے، طائف تشریف لائے، لیکن طائف کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دین حق کو نہ سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دین حق سننے سے انکار کر دیا، حضور کو تکلیفیں دی گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے زخمی کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین طیبین نالین مبارک، وہ نالین کے عرش بھی جس کے بوسے لیتا ہے، وہ خون سے تر ہو گئی۔ تو ان وادیوں میں سفر کرنے کے بعد یعنی جتنا اونچا یہ روڈ ہے، پہاڑوں کو کاٹ کے غالباً یہی راستہ آتا ہے مکہ المکرمہ سے، ایک ہی راستہ ہے، تو یہ تصور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ان پہاڑوں کو عبور کیا ہوگا اور کیسے میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے ہوں گے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کی داستان ہے کہ جس کو جب بھی پڑھا جائے، جب بھی سنا جائے، اور ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ کی آنکھیں نم ہوں گی کہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دکھ بھری وادی سے گزر کر دعوت دین حق دی، اور آج الحمدللہ طائف کا کونا کونا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا سے گونجتا ہے۔ یہاں کی مساجد، یہاں کی اذانیں، یہاں کے مسلمان اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو دعا دی تھی وہ پوری ہوئی ہے۔ یہ پورا علاقہ اہل اسلام کا مرکز ہے۔ تو سفر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے۔ محمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر طائف۔ سفر طائف، سفر طائف، آقا جی کا سفر طائف، سفر طائف، سفر طائف، آقا جی کا سفر طائف۔ ان کی راہ میں کانٹ بچھائے میرے نبی نے، پتھر کھائے خون سے لت پت جسم اطہر، آقا جی کا سفر طائف، خون سے لت پت جسم اطہر، آقا جی کا سفر طائف، سفر طائف، سفر طائف، آقا جی کا سفر طائف۔ ظلم کی ہر حد پار ہوئی تھی، کفر کی آخر ہار ہوئی تھی، پھر بھی دعا تھی ان کے لب پر، آقا جی کا سفر
सफर ताइफ, सफर ताइफ, सफर ताइफ, आका जी का सफर ताइफ। उनकी राह में कांटे बिछाए मेरे नबी ने, पत्थर खाए खून से लथपथ जिसमें अतहर, आका जी का सफर ताइफ। खून से लथपथ जिसमें अतहर, आका जी का सफर ताइफ। सफर ताइफ, सफर ताइफ, आका जी का सफर ताइफ।